السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی، یہ کیا عجیب لڑکوں جیسے کپڑے پہن لیے ہیں تو نے۔ نوشین ماہین کے کپڑوں کو گورتی ہوئی کہنے لگی، کیوں تجھے کیا تکلیف ہے؟ ماہین چڑھتی ہوئی منہ بنا کے کہنے لگی، سب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دے نا، لوگوں کا تو کام ہے دیکھنا اور باتیں بنانا، یہ سب چھوڑو، یہ بتانا کون سی مووی دیکھی ہے؟ یار باجی لگی ہے، وہ اس کا تو ٹریلر دیکھا تھا، بہت ہی زبردست تھا۔ ماہین ایکسائٹڈ ہو چکی تھی، اسے موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ نوشین ماہین کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ ماہین اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، معصوم اور چنچل سی تھی۔ اس کے ماں باپ کراچی میں رہتے تھے، وہ اسٹڈی کے لیے لاہور آئی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ نوشین اس کی روم میٹ اور اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ماہین کو لڑکوں جیسے کپڑے پہننے کا شوق تھا، وہ لڑکوں جیسے کپڑے بہت کم پہنتی تھی۔ اس کی مما زاہدہ بیگم اس کی اس بات پہ بہت ڈانٹتی تھی، اس لیے مما کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ گھر میں تھوڑے ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی تھی۔ چل چل بس آ گئی، نوشین تیز تیز چلتی ہوئی بولی۔ بس میں کیوں، رکشا لیتے ہیں نا ماہین اس کے ہم قدم چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بس میں مزہ آتا ہے یار، جلدی۔ نوشین بس کے پاس پہنچتے ہی بس میں چڑھ گئی اور ماہین کو ہاتھ دینے لگی، پر ماہین کے قدم رکھنے سے پہلے ہی بس والے نے بس چلا دی اور ماہین بس آوازیں دیتی رہ گئی۔ نوشین ماہین نے پیچھے سے آواز لگائی تھی پر کوئی فائدہ نہیں تھا، بس اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ ماہین کی نظروں نے دور تک بس کا پیچھا کیا تھا۔ انہوں نے جب بس مکمل چلی گئی تو ماہین کے منہ سے نکلا تھا، ماہین کو لاہور آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، پر وہ ابھی تک لاہور کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں تھی۔ ہر جگہ نوشین کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اب کیا کروں، ماہین پریشان ہو چکی تھی۔ رکشا میں چلی جاتی ہوں، اچانک خیال آیا تھا ماہین کو۔ اب وہ ادھر ادھر نظروں سے رکشے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ رکشے والے بھائی سنیں، ایک رکشہ دیکھتے ہی ماہین نے آواز دی تھی، یونیورسل اسٹوڈیو جانا ہے؟ ماہین بولی، نہیں جانا، یہ کہتے ہی رکشے والا آگے بڑھ گیا۔ بھائی پلیز سنیں، ماہین آواز دیتی رہ گئی۔ اس کو تو یہ تک نہیں پتا تھا اسٹوڈیو تک کون سی بس جاتی ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی، اگر نوشین سے کچھ معلومات لے لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ رکیے، بس روکتے ہی ماہین نے پوچھا، یونیورسل اسٹوڈیو جانا ہے؟ وہاں نہیں جاتی یہ بس، بس والے نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گئی؟ ایک تو اتنی دھوپ ہے۔ ماہین نے چہرہ رومال سے صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج سر پہ کھڑا تھا اور وہ چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ تبھی اس کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو 3 لڑکے اس کے پیچھے تھے۔ اس کو ایسا لگا جیسے وہ اسی کا پیچھا کر رہے ہوں، شاید میرا وام ہو۔ اس نے اپنی سوچوں کو پرے کیا اور نظروں سے رکشا کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی نظر پیچھے گئی، ابھی بھی وہ لڑکے اس کے پیچھے تھے اور ان کی نظریں ماہین کے سراپے پر تھی۔ ہنس کر عجیب گندی نظروں سے ماہین کو دیکھ رہے تھے۔ ماہین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس کے قدم تیز ہو گئے۔ ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھی۔ اب وہ باقاعدہ دوڑ رہی تھی، نظریں بار بار پیچھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکے بھی اس کے ساتھ دوڑنے لگے۔ اس کو احساس نہیں تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے کسی طرح اپنی عزت بچانی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دینی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا، آنکھیں برس رہی تھی،
پیر کانپنے کی وجہ سے بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک گلی میں مڑ کر وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اپنی سانس بحال کرنے لگی اور اللہ سے رحم مانگنے لگی، یا اللہ تو بہت رحیم اور کریم ہے، مجھے بچا لے یا خدا۔ آنکھیں برس رہی تھی، سامنے نظر پڑی تو ایک سائیکل کھڑی تھی، اس پر ایک پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے فوراً وہ اٹھائی تھی۔ ابھی یہ ایپیسوڈ جاری ہے۔ اگر ناظرین کو یہ ہماری ناول پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کو جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز وہ ایپیسوڈ آپ کی کمنٹ کا منتظر ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹ آپ کریں گے اتنا جلدی ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یقیناً یہ جو ناول ہے یہ بہت ہی انٹرسٹ ہے اور آپ کی زندگی کو بدل دینے والا ناول ہے۔ اس کو خود بھی پڑھیے اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔